اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی میں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان سے ڈاکومنٹیشن لیگلائزیشن کروانے کا، یا جو اپنے بچوں کے یا اپنے دوستوں کے یا کسی کے بھی نولوستہ جو بھیجتے ہیں، اس کی جو ہے اپائنٹمنٹ لینے کا، اسے جمع کرانے کی اپائنٹمنٹ لینے کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اٹالین ایمبیسی سے۔ اور اس مسئلے کے حوالے سے ہمارے کافی دوست اٹلی میں جو موجود ہماری جو ہے سیاسی و سماجی شخصیات اور مختلف جو ہے تنظیموں نے جو ہے کافی بار دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا فلاں وزیر سے رابطہ ہوا ہے، ہماری فلاں اٹالین پارلیمنٹیرین سے رابطہ ہوا ہے، سفیر سے رابطہ ہوا ہے، گورنر پاکستان سے رابطہ ہوا ہے، وزیر خارجہ پاکستان سے، یعنی بے شمار جو ہے شخصیات اٹلی میں بھی آتی ہیں، وہ بھی وعدہ کر کے جاتی ہیں، اور خود بھی ہمارے لوگ پاکستان میں جب جاتے ہیں تو وہ وہاں فوٹو سیشن کروا کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کو قریب پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے مسئلہ جو کا توں ہے، اور مسئلہ اب بھی جو ہے اٹکا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پاکستان میں جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ ان کے نہ اپائنٹمنٹ ملتی ہیں، نہ ڈاکومنٹیشن کی لیگلائزیشن ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند ماہ قبل بھی ایک شور مچا کہ جو نیشنلٹی کے حوالے سے آپ کو جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ہے پاکستان کی جو ایمبیسی روم میں اس سے ٹیسٹ ہو جائے گا اور وہ قابل قبول ہوگا۔ تو کافی سارے لوگوں نے پاکستان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ منگوا کر یہاں سے روم یعنی کہ بریشیا، بلزانو، بیرگامو اور بلونیا، اتنی دور سے 500 600 کلومیٹر دور سے جا کر جو ہے روم ایمبیسی سے وہ لیگلائزیشن بھی کروائی، اس کی فیسیں بھی ادا کی، دن بھی ضائع کیے، لیکن جب وہ پرفتوروں میں جمع کرائے گئے تو پرفتوروں نے اس سے ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کر کے یہ ہماری ایمبیسی سے نہیں ہے ٹیسٹ ہوئے ہوئے۔ اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں جو موجود طالبی ایمبیسی اس سے ٹیسٹ ہوئے بغیر جمع ہو جائیں۔ یہ سب جو ہے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جمع ہو جائیں گے، فی الحال جو صورتحال ہے دور دور تک ممکن ہی نظر نہیں آتا۔ جو ہمارے جو ملک کے جو سیاسی، یہ کہہ لیں کہ جو سیاسی حالات ہیں جنہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اوورسیز کی، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک دفعہ پھر گزشتہ چند دنوں کچھ یوٹیوبرز نے اور کچھ جو فیس بک کے جو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے خبر دی جس میں جو ہے بتایا گیا کہ جی یہ مسئلہ حل ہو گیا لیگلائزیشن کا، آپ ڈاکومنٹیشن آپ جمع کرا سکتے ہیں، اور مطلب بہت کافی ساری چیزیں کہیں۔ لیکن جب اس حوالے سے کچھ دوستوں نے ہمیں فون کیا، ہمارے پیج پہ بھی رابطہ کیا، ہمارے جو آصف رضا بھائی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ اس پر جو ہے ہم اپنے پاس ہے کوئی من گھڑت سٹوری بنائیں یا کسی کی دیکھا دیکھی ہم بھی خبر چڑھا دیں۔ ہم نے جب دیکھا کہ اس میں بتایا گیا کہ جی روم ایمبیسی سے جو ہے ڈاکومنٹ ٹیسٹ ہوں گے، تو ہم نے ڈائریکٹلی روم ایمبیسی کے اہلکاروں سے رابطہ کیا، وہاں کے عملے سے رابطہ کیا، اور ان سے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ خبر میں کوئی صداقت ہے، حقیقت ہے۔ تو ان کی طرف سے جو ہے اس معاملے پر تردید کی گئی کہ ایسا کوئی معاہدہ یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی ان دنوں میں کوئی اس طرح کی کوئی نیا کوئی قانون جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹالین قانون ہوگا اس حوالے سے، لیکن یہاا کے ادارے جو ہے وہ ہمارے ایمبیسی سے ہوئے ہوئے ڈاکومنٹیشن کو، تصدیق ہوئے ڈاکومنٹیشن کو نہیں مانتے ہیں۔ گزشتہ سال جون میں جب سینی فیملیارے کروانے گئے ہم، اس وقت بھی جو ہے اطالوی اداروں نے کہا کہ آپ جو ہے پاکستان سے اپنے نکاح نامے ٹیسٹ کروا کے لیں، جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کرا کے لیں جن کے کمونے میں رجسٹریشن نہیں تھی۔ اس حوالے سے بھی جو ہے کافی سارے کمونوں نے پاکستان ایمبیسی سے ہوئے ہوئے ڈاکومنٹ کو پہلے ریجیکٹ کر دیا، یا کونسلیٹ سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری ڈاکومنٹ ہماری ایمبیسی سے کروا کے لائیں۔ کچھ کمونوں نے جو ہے وہ اسے قبول بھی کر لیا تھا، تاہم اب جو ہے وہ مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے۔ لیکن جو نیشنلٹی کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ پرفتورے سے فوری طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں اطالوی ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے کراچی میں، اس سے جو ہے ٹیسٹ ہوا ہو جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، تب جا کر ہم آپ کے نیشنلٹی کے پروسیس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اس حوالے سے جب ہم نے رابطہ کیا اپنا پاکستان کو ایمبیسی سے، تو انہوں نے جو تردید دی تھی اس پر جو ہے آج انہوں نے باقاعدہ، اس لیے ہم نے اس پر ویڈیو بھی نہیں بنائی، اور نہ ہی اپنا تالیہ کے پیج پر یا احساس نیوز کی ویب سائٹ پر
کوئی ایسی خبر آپ کو نظر آئی ہوگی جس میں یہ لکھا ہو کہ جی واقعی یہ کام ہو گیا ہے. اس والے سے باقاعدہ تصدیق کی گئی, باقاعدہ پوچھا گیا, اور پھر آج روم ایمبیسی نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے. وہ پریس ریلیز میرے ہاتھ میں آپ کو اگر اپنی اسکرین پہ دکھا سکوں, یہ آپ دیکھیں تو یہ پریس ریلیز جو ہے روم ایمبیسی کی ہے, میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ سفارت خانہ پاکستان روم پریس ریلیز: تمام معزز پاکستانی کمیونٹی ممبران کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ طالوی ایمبیسی پاکستان سے دستاویزات لیگلائز کروانے کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں تنویر ارشاد, اپنا تالیہ یا ساس نیوز نہیں, بلکہ اطالوی اٹلی میں موجود پاکستانی ایمبیسی کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو لکھا, تاہم سفارت خانہ پاکستان روم کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان جو کنونشن جو معاہدہ ہے وہ جلد طے پا جائے, جس کی روح سے اٹالین سفارت خانہ پاکستان سے دستخطات کی تصدیق کا عمل مکمل طور پر ختم ہو جائے. یہ جو کوششیں ہیں یہ 3 سال 4 سال 2 سال 1 سال ہر سال یہ اعلان ہوتا ہے جی کوشش جاری ہیں, لیکن ابھی تک ہوا کچھ نہیں ہوئے, اور نہ ہی جلد ہونے کی اس میں کوئی امید نظر آتی ہے. اچھا, اس میں پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں, اس میں آگے جو لکھا ہے, اس سلسلے میں سفارت خانہ پاکستان میں متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے. سفارت خانہ دستاویزات لیگلائز کروانے کے طریقہ کار کے متعلق, یہ جملہ بڑا اہم ہے, سفارت خانہ دستاویزات لیگلائز کروانے کے طریقہ کار کے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کی سختی سے تردید کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی اس طرح کی خبریں آئی ہیں اس کی سفارت خانہ روم تردید کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا ہوں یا اپنا تالیہ چینل نہیں کر رہا ہے. اس میں جو آپ دیکھیں جو تردید جو کر رہا ہے وہ سفارت خانہ, یہ پریس ریلیز جو ہے ہم اپنے پیج پہ بھی جاری کر دیں گے انشاءاللہ آج ہی, اور آپ دیکھیں کہ جو خبریں اس حوالے سے پھیلائی گئی وہ سب غلط ہیں. اس سے پہلے بھی چند ماہ قبل بھی جو ہے اسی طرح کی خبریں جاری ہوئی تھی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی خبر سوشل میڈیا پہ آئے اس کی آپ تصدیق کر لیا کریں, اس سے آپ پرکھ لیا کریں, اور خاص کر جو کونسلیٹ اور ایمبیسی کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں اس میں تو آپ ڈائریکٹلی آپ خود جو ہے پاکستان ایمبیسی یا کونسلیٹ میں رابطہ کر کے ان کے نمبرز پر آپ تصدیق کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ آپ, کچھ دوستوں نے لکھا کہ آپ کے چینل میں بھی جو ہے کافی دفعہ کہا گیا کہ یہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائی. جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر کافی دفعہ بولا ضرور, اور کافی دفعہ لوگوں سے بات بھی کی, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے یا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں یا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے آپ ہمارے پیج کو چیک کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, صرف اتنا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں کی جو ہے تصدیق کر لیا کریں. کوئی بھی بونس آتا ہے, کوئی بھی جو ہے نئی چیز آتی ہے, اسے آپ چیک کر لیا کریں, اس کے بعد جو ہے آپ اس پر رد عمل شو کیا کریں. تنویر ارشاد, اپنا تالیہ. اللہ حافظ.